السلام علیکم، کیا حال ہے میرے پیارے پیارے دوستوں؟ اور آج جو اسٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، بس ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم لوگ ڈر جاتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اوکے، یہ ایک لڑکی کی اسٹوری ہے لیکن میں اپنی زبانی کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک فرینڈ تھی، تو وہ تھوڑی عجیب سی تھی، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر ایسی اسٹوریز میں دیکھنے کو ملتے ہیں نا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے ان لوگوں سے۔ اور آپ لوگوں نے یہ بات بھی نوٹ کی، کسی بھی پروگرام، کسی بھی چیز میں اگر کوئی ہارر اسٹوری ہو رہی ہے تو وہ کسی کا ہوگا، یعنی کوئی بندہ خود نہیں کہتا کہ یہ میں، ہاں بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہتے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، لیکن بہت زیادہ جو خطرناک واقعات ہے وہ ہمیشہ کسی اور کے ساتھ، کیونکہ جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بولتا نہیں ہے، پھر وہ اس کو لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ تو یہ دوسرے لوگ بھی جو ان کے گرد کے لوگ ہوتے ہیں، جو انہیں پتہ ہوتا ہے، وہ لوگ شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہے کہ میری ایک فرینڈ تھی، تو وہ اکیلا رہنا بہت پسند کرتا ہے، اسے اچھا لگتا تھا۔ ویسے انسانوں میں بہت سارے ایسے انسان ہیں، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی، زیادہ یعنی کرتی ہے لیکن بس ضرورت کے مطابق، کسی کے ساتھ گل مل کے نہیں بیٹھتی، بس اپنے کمرے تک محدود رہتی ہے، اپنے کام سے کام رکھتی ہے، اپنے کھانے سے اپنا ہی کھانا، کسی کے کھانے کی طرف دیکھتی نہیں ہے، اپنا کھانا کھاتی اس طرح۔ تو ہماری ایک فرینڈ تھی، وہ بالکل ایسی تھی۔ تو خیر میں نے پوچھا کہ فرینڈ کیسی بنی اگر وہ ایسی تھی؟ تو اس نے کہا بس ہو گئی تھی، تھوڑا بہت سلام کلام تھا ان کے ساتھ ہمارا، اسی طرح فرینڈ تھی۔ تو ایک مرتبہ اس کے بارے میں عجیب معلومات کالج میں لڑکیاں کہنے لگی کہ یار یہ جو نورین ہے نا، اس کا نام نورین تھا، تو یہ اس کا اپنا ہی نام ہے، کوئی فرضی نام نہیں ہے یہ جو نورین ہے نا، آپ لوگ کبھی اس کے گھر گئے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے، اب کالج میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کسی کا تعلق ایک شہر سے، کسی کا دوسرے تیسرے چوتھے، کوئی کسی کو اتنا تو نہیں جانتا، البتہ اس حد تک جانتا ہے کہ اس کالج میں یہ یا سینئر ہے یا جونیئر ہے، اس طرح۔ تو وہ کہتی ہے کہ بچپن میں اس طرح ہوا تھا ایک مرتبہ کہ LCD جو نئی یہ جو DVD ہوتی تھی، سوری LCD نہیں DVD، جس کا وہ کیا کہتے اس کو، ڈیکس ہوتا تھا نا، جیسے کیسٹ نما۔ تو ان کے جو ہے نا ایک بہن تھی، تو وہ ہم سے وہ لے کے گئی، ایک فلم تھا، مووی تھی، پھر کہا کہ واپس کر دوں گی۔ لیکن جب تھوڑا 2-3 ہفتے ہو گئے تو امی نے ہم سے کہا کہ جائیے اور آپ لوگ ان کے گھر سے وہ ڈیکس لے کے آئیے، وہ کیسٹ نما، پتہ نہیں ڈیکس کہتے یا کیا، DVD کا جو ہوتا ہے نا گول، یا ڈیسک کہتے یا ڈیکس، مجھے نہیں پتہ، وہ لے کے آئے آپ لوگ۔ تو ہم لوگ ان کے گھر کا تو پتہ نہیں تھا، البتہ محلے کا ہمیں پتہ تھا۔ ہم لوگ وہاں گئے، وہاں پوچھا کہ اس طرح، تو ان لوگوں نے گھر بتایا، تو نورین کا گھر اس طرح نزدیک تھی، لیکن گھر ہم مسٹیک کرتے کیونکہ ہم زیادہ بس اسے اتنا جانتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلتی تھی، ہمارے ساتھ بات شات کرتی، اس طرح بچپن میں۔ یہ بچپن کی اس کی بات ہو رہی ہے، اب یہ لڑکی کالج میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات ذہنی نشی کریں اور میرے ساتھ اینڈ تک رہیے کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ اتنا تو سمجھتے تھے جب ہم بچے تھے کہ یہ لڑکے ہمارے ساتھ کھیلتی ہے، کودتے ہے، پھر جب شام کا ٹائم ہوتا تھا ہم سب گھروں میں، تو یہ اس گلی کی طرف جاتی، تو ہمیں اتنا پتہ تھا کہ یہ وہاں رہتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ گھر اس کا کون سا ہے۔ خیر ہم جب وہاں پہنچے تو ہم گلی میں بہت ساری اور لڑکیاں جو کہ کھیل رہی تھی، ہم نے ان سے پوچھا نورین کا گھر، تو ان لوگوں نے ایزیلی بتایا، ظاہر سی بات ہے سب لوگ اسے جانتے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے بتایا نا کہ یہ نورین کا گھر ہے، ہم لوگ نے دیکھا تو دروازہ بند تھا لیکن کھلا تھا، لاک نہیں تھا۔ ہم نے آہستہ سے کھولا تو کھل گیا۔ اب اتنا اندھیرا ہے اس گھر میں، اتنا اندھیرا ہے، ویسے وہاں ہر محلے میں جتنے بھی گھر تھے، ہر گھر میں جو ہے نا صحن جو ہے وہ کھلا ہوتا تھا، روشنی ہوتی تھی، لیکن بہت اندھیرا ہے۔ پھر ہم اندر گئے تو صحن کھلا ہوا تھا، اچھا خاصا جو کروز ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے کائے کی آواز آ رہی تھی، کوا جسے کہتے ہیں، پیاسا کوا۔ تو
اس کی آوازیں آ رہی تھی کہاں ہے، اور ان کے گھر میں بہت فیل ہو رہی تھی کیونکہ بہت خاموشی تھی، اور یہ آواز ہمیشہ خاموشی میں زیادہ انسان کو فیل ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ نے ادھر ادھر دیکھا، گھر میں کوئی نہیں تھا، یعنی برآمدے میں جتنے کمرے تھے سارے کے سارے بند تھے۔ اب ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے اور وہ کہتے کہ صرف میں نہیں گئی تھی، میرے کزنز آئے ہوئے تھے، ہم لوگ وہ مووی دیکھنا چاہ رہے تھے، تو اسی لیے وہ سارے میرے کزن جو ہے بچپن میں ہم سب دوست ہوا کرتے تھے، خیر اب تو کوئی بھی کسی کا دوست نہیں ہے، سب بڑے ہو گئے، سب کی شادیاں ہو گئی، کوئی ایک ملک میں کوئی دوسرے ملک میں، لیکن اس وقت بہت مزہ آتا تھا۔ ہم سب ان کے گھر اکٹھے گئے تاکہ وہ ڈیکس لے کے آئے۔ اب جب ہم وہاں پہنچے تو برآمدے میں ہر کمرہ بند تھا، تو ہم نے سوچا چلو ایک کمرے کو مطلب دروازہ کھولتے ہیں۔ خیر ہم بچے تھے، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا تھا کہ اندر پتہ نہیں کوئی پرائیویسی، کوئی کام، کوئی چیز ہو رہی ہو تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں ڈانٹ پڑے۔ ہم نے دروازہ کھولا تو بستروں میں بہت سارے، یعنی 6-7 بستر لگے ہوئے تھے، 6-7 بیڈ تھے، اور اس میں مطلب اس گھر کے جتنے بھی لوگ تھے سب سو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا السلام علیکم، یعنی ہم اب انگریزوں کی طرح کہے او ہیلو اینی باڈی ہیئر، اس طرح تو ہم نے نہیں کہا، لیکن ہم نے کہا کہ السلام علیکم۔ تو ان میں سے ایک عورت اٹھی، ایک عورت نہیں اٹھی، سوری، تو ہم نے سلام کیا تو دوسرے کمرے سے آیا آواز کہ وعلیکم السلام، اور دوسرے کمرے سے اس طرح آیا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا وہ راستہ دیا گیا تھا، جس طرح ایک چھوٹی سی جو ڈور ہے اس کمرے اور دوسرے کمرے کے بیچ میں ڈور تھی دیوار میں، تو میں وہ ڈور کھلی تھی، اندر جو کمرے میں ایک ڈور تھی اس میں دوسرا کمرہ تھا، وہ ڈور کھلی تھی، تو وہاں سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام۔ تو جیسے ہی میں نے اس کمرے کی طرف دیکھا تو اس میں بھی اندھیرا تھا، اور ہم لوگ چونکہ باہر روشنی میں آئی تھی تو ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آتا، لیکن مجھے ہلکا سا ایک سایہ فیل ہوا۔ میں نے کہا ادھر ہے، ہاں چلو چلتے ہیں، وہاں ہے وہ لڑکی۔ تو ہم لوگ گئے تو وہی تھی جس نے میری مما سے جو ہے وہ ڈکس جو لے کے آئی تھی، تو وہ چائے پی رہی تھی، اس نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اس گھر سے آئے ہیں، اس نے ہمیں ویسے پہچانا لیکن جان بوجھ کے کہہ رہی تھی کیا بات ہے، اس کی فیلنگ سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ سمجھ گئی ہے کہ ہم اس ڈیکس کو لینے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، میں ڈیکس تو دے دیتی تم لوگوں کو، لیکن چونکہ اب ہمارے گھر میں کام ہو رہا ہے، ہم سب اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، تو شام کے ٹائم ہم وہاں جائیں گے، پھر جب سارے مطلب کام کرنے والے چلے جائیں تو، یعنی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، تو جب وہ لوگ چلے جائیں تو پھر میں آپ لوگوں کو، یعنی آپ لوگ کل آ جائیں، میں آپ لوگ کو کل وہ ڈیکس دے دوں گی۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب ہم واپس نکل رہے تھے نا تو اس کمرے میں بھی 6-7 لوگ سو رہے تھے۔ یار ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس میں اتنے سارے لوگ سو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا ہونا تھا؟ ہمیں روز مما بیچتی تھی، اور یہ جو ہے اتنے یہ عورت جو ہے بہانے بنا کر، ہم تو بچے تھے، ہمیں بیچ دیتی، ادھر امی کا جو ہے غصہ، ادھر اس کا ہم پہ غصہ، ہم کافی تھک گئے تھے اس چیز سے۔ تو ایک دن ہم چھپ چھپ کے اس کے گھر میں گئے، وہ جس گھر میں کنسٹرکشن کا کام تھا، تو وہاں وہ گھر بھی کھلا تھا، اور ہاں واقعی وہاں سیمنٹ اور بہت ساری چیزیں پڑی تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو نورین سے کہتے ہیں کہ وہ کیسٹ لا کے دے۔ تو ہم نے دیکھا نورین کھیل رہی تھی نا، تو ہم نے نورین کو آواز دی، تو نورین آئی، ہم نے کہا کہ آپ کی مما کے، آپ کی جو ہے بہن کہتی ہے کہ وہ کیسٹ ہمیں دے دے۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ نورین آئی تو اس نے کہا آ جاؤ۔ تو ہم اس کنسٹرکشن والے گھر میں جب اندر گئے، بہت خوبصورت گھر تھا، تو اس کے کمروں میں ہم لوگ گئے۔ ارے یار، وہ کہتی ہے کہ یہاں کیا دیکھتے کہ نورین کی طرح دیر ساری ان کی چھوٹی بہنیں، بڑی بہنیں سب نورین کی طرح تھی، اور سب سو رہے تھے۔ یعنی ان لوگوں کا ایک عجیب روٹین ہوتا تھا کہ سارا دن شاید سوتے رہتے تھے۔ تو ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہم کافی ڈر، عجیب سی اسمیل آ رہی تھی۔ تو ہم نے نورین سے کہا کہ آپ کے گھر میں کام چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو وہ اوپر والا گھر کس کا ہے؟ ہم نے کہا، تو اس نے کہا وہ بھی ہمارا ہے، لیکن اس کو ہم نیا بنا رہے، وہ جو ہے جب یہ بن جائے گا ہم یہاں شفٹ ہو کے پھر اس گھر کو اس گھر سے ملائیں گے، یعنی بیچ میں صرف ایک دیوار تھی، اس کو بھی نیا کریں گے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا
اس نے کیا کیا کہ اس نے ہمیں کہا کہ کون سا، اب ہمیں کیا پتا تھا کہ کون سا جو ہے بھائی کون سا ڈسک ہے یا کیا چیز ہے، کیسٹ کون سا ہے. تو ہم نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، جاؤ اپنی بہن کو دکھا کے لے آؤ، وہ بتائے گی کہ کون سا ہے، ساری لے کے جاؤ. اس نے کہا نہیں نہیں، وہ ڈر گئی. تو ہم نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں، میں اپنی بہن کو نہیں لے کے مطلب میں اس کی طرف نہیں جاؤں گی، اس کو نہیں دکھاؤں گی، وہ مجھے مارے گی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم لوگ واپس آئے، ہمیں تو ڈسک کیونکہ بہت سارے ڈسک پڑے ہوئے تھے. تو اب جیسی ہی مطلب ہم لوگ واپس گھر آئے، ہم لوگ کافی ڈر گئے ان کے گھر سے. اور پھر جب بھی مطلب وہ ڈسک انہوں نے آج تک نہیں دی، لیکن یہ ہوا کہ آج میں چاہتی ہوں کہ ان سے پوچھے کہ آپ کے گھر میں لوگ صرف سوتے ہی رہتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی. تو اس دن میں نے اپنی فرینڈ سے یہ بات کی، وہ لڑکی کہتی تو اس نے کہا کہ میں نے پھر ان سے پوچھا بھی کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے گھر میں لوگ بہت زیادہ سوتے ہیں. تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تو چلو ایسا کرتے ہیں، ایک دن اس کے گھر پہ چھاپا مارتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اب سوتے ہیں یا نہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ کل سے چھٹی ہو گئی اور اتوار کے سنڈے کا دن ہم نے وہ کر لیا. میں نے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور ہم لوگوں نے کہا کہ چلو نورین بھی ہماری فرینڈ ہے، ہم اسی بہانے جائیں گے کہ ہم نورین کے فرینڈ یہاں سے گزر رہے تھے تو اندر آئے. تو جیسے ہی وہ گھر آیا نا، ہم نے دروازہ کٹکھٹایا 10-15 مرتبہ ہم نے دروازہ اب ہم نے باقاعدہ دیکھا کہ اوپر سے کوئی عورت جھانکی. اس نے ہمیں دیکھا اور پھر ہم نے اسے آواز بھی دی کہ دروازہ کھولو، تو وہ چلی گئی. اس نے دروازہ نہیں کھولا. تو پھر آس پاس جب ہم ان کا دروازہ کٹکھٹا رہے تھے تو پڑوسی میں ایک عورت ہمیں بہت دیکھ رہی تھی. تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ لوگ گھر میں ہیں؟ ویسے ہی پوچھا. تو اس نے کہا، وہ ہنسی اور دوسری عورت کو دیکھا کہ ہاں ہے. اور پھر ہمیں عجیب لگ رہا تھا کیونکہ وہ ساری عورت ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہی تھی، اور ان کے دروازے کو بجانے کے بعد بہت سارے اور دروازے کھلے اور ہمیں دیکھ رہے تھے. تو ہم حیران تھے. ہم نے پھر ان لوگوں سے کہا کہ مطلب یہ لوگ دروازہ کیوں کھولتے؟ اس میں سے ایک عورت نے بتایا کہ تم لوگ پاگل ہو جن کے گھر کے، ان کے گھر میں تو صدیوں سے یہ گھر جب سے مطلب یہاں ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اس میں کتنی نسلیں یہاں ختم ہوئی، لیکن ان کے گھر میں نہ کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے، صرف اسی گھر کے لوگ ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں، لیکن اس کا بھی ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس ٹائم آتے. بہت کم دیکھنے کو وہ لوگ ملتے ہیں.